بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے۔ لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان قال سے پکارتی ہے، اور اس کی اس پکار کو وہی سن سکتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سنانا چاہے، جن کو اللہ جل جلالہ سنانا چاہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں، اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندہ کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان اور عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن اور مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا میرا دل دیدہ اور خوب آنا مبارک، اور اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ زمین ایک طرف سے اس کو بھینچتی اور دباتی ہے یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جن میں سے ایک اگر زمین پر پھنکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے۔ پھر یہ اژدہے اسے برابر کاٹتے رہتے اور نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یعنی دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حدیث کی اس روح کو سمجھنا چاہیے کہ بندے کو خدا سے اور آخرت کے اپنے انجام سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ذریعے غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہیے، اور بلا شبہ یہ تیر بہدف علاج ہے۔ صحابہ میں جو تقوی، جو خوف خدا اور آخرت کی جو فکر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقہ علاج کا نتیجہ تھا، اور آج بھی یہ اوصاف کچھ انہی بندگان خدا میں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جل جلالہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعے اپنی غفلتوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خدا کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کی اساس بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔